آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا سیٹنگ پہ لے کے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیتو جوامع الکلم، ہمارے نبی کے پاس ٹائم تھوڑا تھا. آپ کو 23 سال دیے گئے ہیں. کتنے؟ نوح علیہ السلام کو کتنا ٹائم دیا گیا؟ 1000 سال. ٹاسک کیا دی گئی؟ تھوڑے سے لوگ، ٹائم بہت زیادہ، ہدف ایک قوم. موسیٰ علیہ السلام کو ٹائم کافی دیا گیا، قوم صرف ایک بنی اسرائیل دی گئی، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی ٹائم کافی دیا گیا، قوم ایک بنی اسرائیل، وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں. ہمارے نبی کا جو کام تھا نا وہ تھا بہت زیادہ. وہ کام کیا تھا؟ ارسلت الی کافۃ للناس، ساری دنیا کے سارے انسان قیامت تک کے لیے. اس سے بڑا ویژن کسی کا ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی ذمہ داری نبی کو دی گئی، اور کب تک کے لیے؟ میری طرف توجہ، قیامت تک کے لیے. اس سے بڑا ویژن دنیا میں کسی کا، یہ ایسا ویژن نہ نیوٹن کا تھا اور نہ آئنسٹائن کا تھا اور نہ ایڈیسن جس نے بلب ایجاد کیا اس کے ذمہ ٹیوب لائٹ نہیں تھی، صرف بلب تھا اس کے ذمہ، وہ اسے ایجاد کر کے نکل گیا. ٹھیک ہے نا؟ اگلے والوں نے تھوڑا اپ گریڈ کر کے، اب تو ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. ابھی آخر میں ہم موم بتی پہ ہی آئیں گے، دیکھنا جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، اللہ بچائے. تو اللہ نہ کرے ایسا ہو، انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو کیا ہے، ہمارے نبی کو جو کام دیا گیا وہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے. ٹائم کتنا دیا گیا؟ صرف 23 ایئرز. 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی ہے اور 23 سال دیے گئے، اور اس 23 ایئرز میں بھی 10 سال تو صرف مکہ میں ہی گزرے ہیں، صرف توحید کی دعوت دیتے ہوئے. یعنی وہ بھی آپ ٹائم میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت تو مخالفت اتنی تھی کہ اپنے لوگوں کو بچانا ہی مشکل ہو گیا تھا. اصل ٹائم آپ کو ملا ہے 13 سال مدینہ میں جانے کے بعد، اور اس میں بھی ماہرین کہتے ہیں غزوہ بدر کے بعد کچھ ٹائم ملا ہے، یعنی 2 سال وہ بھی نکال دیں. ٹوٹل حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے نبی کے پاس ٹائم کتنا تھا؟ 11 سال. اور کام دیکھو کیا تھا؟ ساری دنیا کے سارے انسان قیامت تک. تبھی گورے نے جو کتاب لکھی ہے نا، دنیا کے 100 کامیاب اور مؤثر ترین انسان، ان میں سب سے پہلا نمبر کس کو دیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ہمارے یہاں نا کچھ منفی سوچنے کی عادت کچھ ضرورت سے زیادہ ہے. کوئی بھی اچھا کر رہا ہوگا، آپ کو پتہ ہے ہم دیسی لوگ کیا کرتے ہیں، ایکچولی یہ اس کی نیت جو ہے نا، اصل میں اس کو یہودیوں نے اس کام پہ لگایا ہے. ابے بھائی وہ شادیاں کر رہے ہیں، اس کو یہودی کہاں سے اس کام پہ لگا سکتا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں. کوئی بھی اچھا کام کرے گا نا، ایکچولی اس کو یہودیوں نے لگایا اس کام پہ، ایکچولی اسلام دشمن نے لگایا تاکہ اس کا جب امیج مسلمانوں میں بحال ہو تو اس سے بم دھماکہ کروائیں گے. یہ تو ہم لوگ بہت نیگیٹو سوچتے ہیں. جب اس گورے نے کتاب لکھی وہ بالکل نیوٹرل ہو کے لکھی ہے. 100 کامیاب ترین انسان جن کا دنیا پہ سب سے زیادہ اثر پڑا ہے، وہ بالکل نیوٹرل ہو کے اس نے سب سے پہلے نمبر پہ کس کو لکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں یورپ میں ایک دور ایسا آیا ہے، یورپ میں ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ وہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے تھے اسلام کے خلاف، بہت زیادہ. آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، کیونکہ اسلام پھیلتا چلا جائے، دلائل کی طاقت میں بھی، تلوار کی طاقت بھی، ہر طرح سے عسکری میدان میں فتوحات ہی فتوحات. تو جو عیسائیت میں جو مضبوط لوگ تھے ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم عیسائیت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، تو انہوں نے اسلام کے خلاف بے تحاشا پروپیگنڈا کیا ہے، بے تحاشا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ آپ نے اس عمر میں ایک کم 9 عمر سے نکاح کیا. حالانکہ یہ مذاق نہیں بنتا، یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ ایج ڈفرینس اتنا زیادہ، اس کے باوجود بھی ایک کامیاب زندگی گزار کے دکھا دی. مجھے ایک بات بتاؤ، آج کوئی 50 سال کا آدمی ایک 9 عمر لڑکی سے نکاح کرتا ہے، کیا وہ کامیابی سے چلا سکتا ہے اس نکاح کو؟ نہیں چلا سکتا. بھائی یہ تو آپ کے بہت ہی کامل ہونے کی دلیل ہے کہ ان کے مینٹل لیول پہ آ کے آپ کا بیہیویئر اپنی زوجہ کے ساتھ ہوا ہے. اس اسٹیج پہ جانے کے بعد انسان اپنے مرتبے سے نیچے نہیں آتا. اچھا غیر یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن بیچ میں بات آ گئی ہے تو میں اس کو کمپلیٹ کر لوں، کیونکہ بہت زیادہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، اتنی عمر میں ایک 9 عمر سے نکاح کیا. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ہر طرح کے اعتراضات کی نفی کر دی ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے نکاح کیا جب ان کی عمر 9 سال. 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے لڑکی، میڈیکلی یہ بات ثابت ہے، مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. حضرت عائشہ فرماتی میں بالغ ہو چکی تھی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا آپ کا، ہم کہتے ہیں اس وقت 9 عمر تھی، ہمیشہ 9 عمر تو نہیں رہی نا، بعد میں کہہ دی تھی کہ بھائی میرا نکاح غلط ہوا ہے. لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اس نکاح پہ فخر کرتی رہی. یہ ایسے ہیں مدعی سست اور گواہ چست. وہ نہیں کہہ رہی کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، میرا نکاح بڑی عمر سے کرا دیا گیا. وہ اتنا خوش ہے کہ اگر ان کو 100 بار بھی اختیار دیا جائے تو وہ کس کو قبول کریں گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر غیر مسلموں کو ایک چیز بتانے کے لیے سب سے بہترین جو پازیٹو پوائنٹ ہے نا پیغمبر کی سیرت کا، دیکھو آپ نے اپنی بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کسی بڑی عمر کے آدمی سے کر دی. اس کے بعد بیٹی کو احساس ہوا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. وہ بڑی عمر کا آدمی بیٹی کو ڈیورس کا اختیار دے دے اور وہ لڑکی پھر بھی ڈیورس کو قبول نہ کرے. اب کوئی اعتراض باقی رہ جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس لیے باقی رہ جاتا ہے کہ اب جب اس کی شادی ہو گئی، بچے پیدا ہو گئے، تو اب وہ اس کو ڈیورس کا حق دے بھی دیا جائے تو بچے لے کے کہاں جائے گی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ اعتراض بھی نہیں بنتا، کیونکہ آپ کی کوئی اولاد نبی سے تھی نہیں. سورہ حجاب میں آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھی بہت زیادہ غربت، ایک وقت کھانے کا ہے دوسرے وقت کھانے کو نہیں ہے. آپ کی عمر بھی زیادہ اور غربت بھی انتہا کو پہنچی ہوئی. ایسی صورت میں کوئی 9 عمر لڑکی آپ کے ساتھ گزارا کرے گی؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟
جو بھی غیر مسلم اعتراض کرے نا پیغمبر کی سیرت پہ، اس سے بولو آپ 50 سال کے ہو اور آپ کی لڑکی آپ کی بیوی بالغ ہوئی اور اس نے آپ سے شادی کر لی ہو، اول تو ایسا کرے گی نہیں، وہ کرے گی تو 4 دن کے بعد دماغ اس کا سیٹ ہو جائے گا، طلاق مانگے گی آپ سے، اور اگر چل بھی لے گی آپ کے ساتھ تو بے تحاشا دولت ہوگی تو چلے گی، ادروائز بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے، میں تو نکاح خوان بھی ہوں نا، نکاح پڑھا دیتا ہوں، بے شمار ہم نے کنٹینروں کے کنٹینر بھر بھر کے شادیاں کروائی ہیں لوگوں، یعنی اگر میں دولہا ہوں اور دلہن ہے نا پورے کنٹینر بھر سکتے ہیں، اتنے میں نے نکاح پڑھا دیے ہیں، اور میرے نکاح سے ہول سیل پہ 4 4 5 5 نکاح ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشبو لگا کے انڈا اڑائیں تو آپ منظر دیکھیں، 4 دولہے ایک ٹائم پہ نپٹا رہا ہوتا ہوں میں، اسلام میں نکاح بہت آسان رکھا ہے نا، تو اور میں اس میں تھوڑا احتیاط یہ کرتا ہوں کہ اور آسان ہو سکتا ہے، میں نکاح ایسے پڑھاتا ہوں، ہاں بھائی فلانی بنتے فلانا فلاں کا نکاح میں نے آپ سے کیا، قبول کیا، وہ کہتے ہیں ہاں، پھر دوسرے دولہے کی طرف آتا ہوں، فلانی کا نکاح آپ سے کیا، اتنے مہینے میں قبول کیا، حالانکہ یہ اور آسان ہو سکتا ہے، ہو یہ سکتا ہے جمشید، غفار، ستار، وسیم، ان چاروں کا نکاح بالترتیب میں نے فلانی ڈمکانی سے کیا، چاروں نے بالترتیب قبول کیا، اصل ہول سیل یہ ہے، لیکن میں اس لیے کہ میں کہتا ہوں لوگ کہیں گے زیادہ ہو گئی، ورنہ یہ آسانی سے بھی ہو سکتا ہے، اس میں پھر دلہن دائیں بائیں ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تھوڑا سا، خیر اس کا نام ادھر ہو گیا، اس کا نام ادھر ہو گیا، تو لیکن اسلام نے بہت آسان بنایا نکاح، تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں یہ کر رہا تھا ایک نو عمر لڑکی کا نکاح ہو بڑی عمر سے، وہ بڑی عمر کا آدمی اس کو بہت مشکل ہے کہ کامیابی سے چلا کے دکھائے، نمبر 2 چل جاتے ہیں دولت کی وجہ سے، ہمارے نبی کے پاس دولت بھی نہیں تھی، انتہائی درجے کی غربت، تیسری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اکلوتی بیوی نہیں تھی، 8 سوکنے تھیں، ایسے میں عورت گزارا کرتی ہے، 8 دن بعد باری آ رہی ہے، یعنی دنیاوی لحاظ سے کسی شوہر میں جو عیب سمجھے جاتے، دنیاوی لحاظ سے، حقیقت میں نہیں، شادی کی ناکامی کے لیے بھائی میاں بیوی کے رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں، میاں کی عمر زیادہ ہے، بچی بالکل ینگ ہے، یا اس بیس پہ ٹوٹ جاتے ہیں میاں کی جیب، 5 بچوں کے بعد عورتیں طلاق مانگ رہی ہوتی ہیں میاں سے کیونکہ اس کی جیب خالی ہو چکی، پینٹ میں ہاتھ ڈال کے دیکھا دلہن نے، دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، تو بھائی یہ تو 3 پینٹیں چیک کر چکی ہوں، اب تک اس میں کچھ بھی نہیں نکلا، کوئی تیل کے کنویں گیس کے ذخائر دریافت نہیں ہوئے، چلو جی کھلا لو، یہ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں دن رات ہم دیکھ رہے ہیں، تو نکاح ٹوٹنے کی ایک وجہ ایج ڈفرنس، نکاح کے ناکام ہونے کی دوسری وجہ غربت، نکاح کے ناکام ہونے کی تیسری وجہ بھائی بہت ساری بیویاں ہیں، 2 3 نہیں 8، ٹھیک ہے اس وقت نہیں تھی جب حضرت عائشہ کا نکاح ہوا، بعد میں تو تھی نا، 8 دن بعد آپ کا نمبر آ رہا ہے، اتنی ساری وجوہات، اور نکاح ٹوٹنے کی ایک وجہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق کا حق دے دیتا ہے کہ بیگم تم نے نہیں رہنا تو تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنے اوپر طلاق واقع کر لو، شوہر اگر بیوی کو حق دے دے تو اس کے پاس بھی یہ رائٹ آ جاتا ہے، اگر زبان سے کہہ دیں کہ میں نے تمہیں بھی ڈیورس کا حق دیا کہ تم مجھے طلاق دے، تو نہیں ہوتا، اسلام میں عورت شوہر کو طلاق نہیں دیتی، عورت اپنے اوپر طلاق واقع کرتی ہے اگر شوہر اس کو پرمیشن دے دے، تو یہ ساری وجوہات، اب ہوا کیا ہے، یعنی دنیا کے لحاظ سے جو چیزیں عیب سمجھی جاتی ہیں، رشتہ ٹوٹنے میں ذریعہ سمجھی جاتی ہیں، وہ ساری وجوہات وہاں پائی جا رہی ہیں، اس کے باوجود اس سے زیادہ کامیاب شادی دنیا میں بولو ہوئی نہیں۔ غربت کی وجہ سے ہوا کیا، امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیسے مانگنا شروع کر دیے، نان نفقہ مانگنا شروع کر دیا، بھائی ایک دن 40 دن گھر میں چولہا ہی نہیں جل رہا، تو یہ تو نیچرل ہے، تکلیف ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اپنے لیے غربت کو اختیار کریں، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس پر میرے الگ بیانات ہیں، اسلام میں دولت رکھنا صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ قابل ترغیب عمل ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے لیے اس کو پسند نہیں کیا، اس میں بہت ساری حکمتیں، کل کو غیر مسلم انگلی نہ اٹھائے نا کہ انہوں نے دولت کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، تو دولت بری چیز ہوتی ہے، تو سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نہ رکھنے دیتا، حضرت عثمان کو بھی نہ رکھنے دیتا، ابو بکر کو بھی نہ رکھنے دیتا، بہت سارے بڑے ارب پتی مالدار صحابہ تھے، تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے، اور نبی نے بھی اپنے لیے کس کو پسند کیا، غربت کو، تو نبی اس لائف اسٹائل کو ترک نہیں کرنا چاہتے تھے، فاقوں والی لائف اسٹائل، جب ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا بھائی گھر میں نان نفقہ راشن نہیں ہے، چولہا نہیں جلتا 40 دن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پہ اپنی بیویوں کو بلایا، سورہ احزاب میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی تمام بیویوں سے آپ کہہ دیجئے، ان کنتن تریدن اللہ ورسولہ ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو آؤ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں کچھ مال و دولت دے کر آرام سے رخصت کر دیتا ہوں۔ اس کا عملی مظاہرہ نبی نے ایسے کیا کہ اپنی تمام بیویوں کو ڈیورس کا حق دے دیا، آپ نے سمجھتے کہ نہیں سمجھتے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تمام ازواج کو آپ نے کیا دیا، بھائی آپ کو ڈیورس کا حق ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ شوہر بعض دفعہ بیوی کو ڈیورس کا حق دیتا ہے، 2 وجہ سے بیوی اس حق کو استعمال نہیں کرتی، بلکہ 3 وجہ سے، چاہتی ہے وہ علیحدگی لیکن 3 وجوہات سے وہ ڈیورس کا حق استعمال نہیں کرتی۔ نمبر 1 سوسائٹی میں بدنامی، لوگ کہیں گے دیکھو طلاق لے کے آ گئی اپنی میاں سے، ہوتی ہے نا سوسائٹی میں بدنامی۔ نمبر 2 دوبارہ رشتے میں پرابلم، بھائی اب شادی ہو گئی ہے، غلط جگہ ہو گئی ہے، لیکن طلاق لے کے آئیں گے تو پھر تو ملے گا ہی نہیں رشتہ کوئی، یہ کون سی وجہ ہے، دوسری۔ تیسری وجہ بچوں کی خاطر طلاق نہیں لے رہی ہوتی، یہ تینوں وجہ اس سوسائٹی میں نہیں تھی۔ نمبر 1 اس سوسائٹی میں ڈیورس معیوب سمجھی نہیں جاتی تھی، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، عرب میں طلاق کو بالکل بھی معیوب بولتے کیوں نہیں بھائی، ایسا نہ ہو کہ طلاق دینا شروع کرتے ہیں، میں عرب کے کلچر کا بتا رہا ہوں، عرب میں طلاق کو بالکل معیوب نہیں سمجھا، خاص طور پہ جب شوہر حق دے رہا ہو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک بات۔ نمبر 2 عرب میں طلاق یافتہ کی شادی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھی، کیونکہ ایک شخص نے 2 3 بیویاں رکھی ہوتی تھیں، تو نکاح کے لیے بیوی مارکیٹ میں شارٹ، کیونکہ جب اتنی عورتیں تھوڑی پیدا ہوتی ہیں 4 سپلائی ڈیمانڈ نا، سپلائی بہت کم تھی ڈیمانڈ کے مقابلے میں، تو عرب لوگ تو 10 بھی رکھتے تھے، تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ ادھر ڈیورس ہو ادھر ان کی شادی نہ ہو۔ اب اس پر میں اگر دلائل دینا شروع کروں تو میرا بیان کا رخ چینج ہو جائے گا، اس لیے میں اس کو یہی روک رہا ہوں۔
اس پہ بہت سارے دلائل ہیں. اس زمانے میں ڈیورس کے بعد عورت کی شادی اچھی جگہ ہی ہوتی تھی, کمتر نہیں ہوتی تھی, اس سے ہی اچھی جگہ جاتی تھی وہ, تو یہ مسئلہ بھی نہیں تھا. اور تیسرا اولاد بھی نہیں تھی. اس کے باوجود جب نبی نے اپنی ازواج کو اختیار دیا ہے, سب نے غور کیا, غور کرنے کے بعد کہا کہ ہمیں ڈیورس نہیں چاہیے. سیدہ عائشہ چونکہ کم عمر تھی, نو عمر تھی, آپ نے ان کو الگ ٹائپ کا اختیار دیا جو دوسروں کو نہیں دیا. دوسروں کا اختیار یہ تھا ابھی ہاں یا نا میں جواب. سیدہ عائشہ واحد تھی جن کو زیادہ اختیار دیا گیا کہ میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں اپنے آپ پر طلاق واقع کرنے کا, لیکن جلد بازی مت کرنا, مشورہ کر لو. یعنی یہ اختیار اس مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہے, ٹائم ہے آپ کے پاس. اور جس طرح سیدہ عائشہ نے اس اختیار کو ریجیکٹ کیا ہے نا, کسی زوجہ نے اتنے مضبوط لہجے میں اس اختیار کو ریجیکٹ بولو نہیں کیا. سیدہ عائشہ کو غصہ آ گیا, فرمایا افیکا اشاور, یہ بخاری کے الفاظ ہیں, آپ کے بارے میں مشورہ کروں جا کے کہ رہنا کہ نہیں رہنا. صحیح ہے نا. کسی گورے سے بولو یار تم اعتراض کر رہے ہو کہ یہ شادی غلط ہوئی تھی, جس کو ڈیورس کا حق دیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں مشورہ کہ میں پوچھوں کہ رہنا کہ نہیں رہنا. یہ آپ کو خیال گویا بزبان حال کہہ رہی ہے, آپ کو خیال کیسے آ گیا؟ بھائی رہنا ہی ہے, غربت جتنی بھی ہو یہ تو ایک نیچرل ہے, ہر شخص غربت سے پریشان ہوتا ہے. تو ہمارا جو مطالبہ تھا وہ اس بیس پہ نہیں تھا کہ علیحدگی چاہیے, اسی غربت میں فاقوں میں آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. اس کے بعد بھی کوئی اعتراض بنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اس کے بعد اگر آپ نیوٹرل ہو کے سوچو گے, آپ بولو گے دنیا کے کامیاب ترین شوہر بھی کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اٹریکشن کی چیز تو تھی بھائی کہ ایک بالکل ینگ جوان نو عمر اس قدر غربت میں 8 سوکنے برداشت کر کے بھی کہہ رہی ہے کہ رہنا ہی ہے. یہ پیغمبر کے نبی اور برحق ہونے کی دلیل ہے, اور اس کو گورے نے برحق نہ ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے.